السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ توحید سینٹر حیدرآباد کی جانب سے آپ کے سامنے اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ طہارت اور اس کی اہمیت اور اس کی حقیقت اور اس کی فضیلت کو آپ نے جانا۔ اب آپ کے سامنے اسی طہارت کے متعلق جو سب سے پہلی کڑی ہے وضو، ان کی فضیلتیں اور ان کے طریقے، اس میں کیا سنتیں ہیں، کیا مستحب ہیں، کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ان چیزوں کا بیان آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ وضو یہ ایسا عمل ہے جس عمل کے کرنے سے تمام عبادتیں قابل قبول ہوا کرتی ہیں، کہ اگر انسان وضو نہیں کرے گا تو کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر قرآن اگر پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی وضو کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس قرآن کو نہ چھوئے مگر پاک شخص۔ مسجد میں جانے کے لیے وضو کرنا پڑے گا، نماز، طواف، ان تمام چیزوں کو کرنے کے لیے وضو کا کرنا ضروری ہے۔ اور اسی وضو کی فضیلت میں اللہ کے مقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف باب فضل الوضو، ارشاد فرماتے ہیں امام مسلم، حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا حبان بن حلال قال حدثنا ابان قال حدثنا يحيى ان زيدا حدثه ان ابا سلام حدثه عن ابي مالك الاشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الایمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان او تملأ ما بين السماء والارض فالصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك او عليك كل الناس يغدو فبائع النفس فمتعقها او موبقها۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکیزگی نصف ایمان ہے، یعنی پاک صاف رہنا یہ آدھا ایمان ہے۔ الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے، سبحان اللہ اور الحمدللہ زمین اور آسمان یا ان دونوں کے درمیان کو بھر دیتے ہیں۔ نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے اور صبر ضیاء ہے، اور قرآن یا تمہارے موافق دلیل ہوگا یا مخالف ہوگا۔ اور ہر شخص جب صبح کو اٹھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو فروخت کر دیتا ہے، بیچ دیتا ہے، پھر یا اس جسم کو جہنم سے آزاد کرا لیتا ہے یا اس کو عذاب کر ہلاک کر دیتا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ وضو کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ اب رہا کہ وضو کیا ہے، وضو کے بارے میں علامہ یحییٰ بن شرف نووی لکھتے ہیں اپنی کتاب شرح صحیح مسلم جلد 1 صفحہ نمبر 118 میں کہ جمہور اہل سنت، جمہور اہل لغت کے نزدیک وضو اور طہور کا معنی ہے پاکیزگی حاصل کرنا، اور وضو اور طہور کا معنی ہے وہ پانی جس سے پاکیزگی حاصل کی جائے۔ تو اب کوئی بھی شخص وضو کرتا ہے تو اس کی یہ نیت ہوتی ہے کہ وضو سے پاکیزگی حاصل کیا جائے۔ اللہ کے مقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف کی حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ وضو کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ کو اس کے سر پر رکھ دیتا ہے، اور جب وضو مکمل کر دیتا ہے تو اس کے سر سے گناہ ایسے ہی جھڑتے ہیں جیسا کہ کھجور کی سوکھی ہوئی شاخ کھجور کی ٹہنی سے نکل کر گر جاتے ہیں۔ یہ وضو کی فضیلتیں ہیں، میں نے آپ کو پچھلے اس میں بتایا تھا وضو کی فضیلتیں۔ تو اب رہا کہ جب وضو کی فضیلتیں آپ کو معلوم ہو گئی تو اب چند باتیں آپ کو ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ وضو کی 4 فرائض ہوا کرتے ہیں۔ وضو کے جو فرائض ہیں وہ 4 ہیں۔
سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے ارشاد فرمایا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، یعنی اپنے چہرے کا دھونا. سب میں پہلا فرض ہے کیا ہے وضو کے؟ اپنے چہرے کا دھونا. چہرے کا مطلب ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اور بال کے ٹھڈی سے لے کر کے یہاں سر کی پیشانی سے لے کر کے ٹھڈی تک، یہ چہرے کا دھونا فرض ہے. اگر اس میں ذرا سا بھی سوکھا رہ جائے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، اور اگر آپ نے اسی حالت میں نماز پڑھ لی ہے تو آپ کا نماز بھی نہیں ہوگی. یہ دوسری فرض یہ ہے اپنے انگلیوں کی پور سے لے کر کے کوہنی سمیت تک دھونا، یہ وضو کے فرائض میں سے. اگر اس میں سے بھی کوئی ذرا سا سوکھا ہو جائے تو آپ کا فرض ادا نہیں ہوگا اور وضو نہیں ہوگا. تیسرا فرض یہ ہے کہ سر کا مسح کرنا، یعنی امام اعظم کے نزدیک چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے. چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے. چوتھے فرائض یہ ہیں یعنی اپنے پیروں کا ٹخنوں سمیت دھونا، یہ وضو کے 4 فرائض ہیں. اب ان میں سے یعنی ان چاروں چیزوں میں سے اگر کسی بھی جگہ پر ذرا سا بھی سوکھا پڑ جائے تو آپ کا وضو نہیں ہو سکتا، آپ کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. اور جب دوبارہ وضو کرنا پڑے گا تو لہٰذا آپ کو چاہیے کہ آپ تمام مل کر کے کیا ہے اچھے سے وضو کریں تاکہ آپ کی نماز شروع ہو جائے. ایک مسئلہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مونچھ ہیں، بہت زیادہ مونچھیں ہیں یا بھو ہیں یا بچی کے بال گھنے ہوں، بچی کے بال گھنے ہوں کہ جلد تک پہنچ نہیں سکتا ہے اس کا پانی، تو اب کیا کرنا، بالوں کا ان کے نیچے سے دھونا بالکل کیا ہے یہ فرض ہے. اور بال کے گھنے نہ ہو تو جلد کا دھونا کیا ہے فرض ہے. یعنی اگر جس کی داڑھی بالکل گھنی ہے کہ پورا اندر تک پانی نہیں پہنچ رہا ہے تو اس کی داڑھی کو خلال کر لے اور اس کی داڑھی کو دھو لے. اندر اگر بال گھنے نہیں ہیں تو اس کی داڑھی کا کیا ہے بال کا پہنچانا کیا ہے یہ بالکل فرائض میں سے ہے. اور تمام ایک مرتبہ بالکل یہ اس کا دھونا یہ فرائض میں سے ہے. آپ کو اور وضو کی سنتیں بہت ساری ہیں. سب سے پہلے تو یہ شخص کو چاہیے کہ وضو کرنے والا شخص نیت کرے. وضو کرنے والا شخص کیا کرے؟ نیت کرے. یعنی نیت ایسی ہو، اگر وضو کے لیے نیت بغیر نیت کے وضو کر لیا تو اس کی نماز وضو تو ہو جائے گا، لیکن نیت کرنے سے کیا ہے اس کو جو وضو سے ثواب مل رہا تھا بغیر نیت کے ثواب نہیں مل سکتا. تو ثواب حاصل کرنے کے لیے نیت کرنا کیا ہے وضو میں سنت ہے. دوسرا یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے وضو کی شروعات ہے. یعنی جب وضو کرنے والا وضو کرے تو سب سے پہلے کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے. اور ایک یہ چیز ہے کہ اگر پانی بڑے برتن میں ہو، پانی بڑے برتن میں ہو اور کوئی چھوٹا برتن بھی نہ ہو تو اس پانی کو انڈھیل کر ہاتھ دھوئے، اور اسے چاہیے کہ بائیں ہاتھ کی انگلیاں ملا کر صرف وہ انگلیاں پانی میں ڈالے جو ہتھیلی کا کوئی حصہ پانی میں نہ پڑے، اور پانی نکال کر دائنا ہاتھ گڈھے تک 3 بار دھوئے. پھر دائنے ہاتھ کو جہاں تک دھویا ہے بلا تکلف پانی میں ڈال سکتا ہے اور اس سے پانی نکال کر بایاں ہاتھ دھوئے. اور اسی کو در مختار اور شامی جلد 1 صفحہ نمبر 104 اور ہندیہ جلد 1 صفحہ نمبر 102 میں بیان کیا گیا ہے. مگر اس کے لیے شرائط یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں کوئی ظاہری نجاست نہ لگی ہو تب یہ کام کر سکتا ہے، ورنہ اگر کیا ہے ظاہری نجاست لگی ہو تو دونوں ہاتھ کو اس سے انڈیل کر کے دھونا درست ہے. اور یہ ایک چیز یہ ہے کہ جب سو کر اٹھے، یہ سنت میں سے وضو کی سنت بیان ہو رہی، جب سو کر اٹھے تو پہلے ہاتھ دھوئے استنجا کے قبل بھی اور بعد بھی. یعنی استنجا کرنے سے پہلے بھی ہاتھ دھوئے اور استنجا کرنے کے بعد بھی ہاتھ دھوئے. امام شامی نے علامہ شامی نے اپنی کتاب شامی جلد 1 صفحہ نمبر 102 پر یہ مسئلہ بیان کیا ہے. اور ایک مسئلہ علامہ شامی نے جلد 1 صفحہ نمبر 106 اور 107 میں بیان کیا ہے کہ کم سے کم 3 مرتبہ دائیں بائیں اوپر نیچے کے دانتوں میں مسواک کرے اور ہر مرتبہ مسواک کو دھوئے، اور مسواک نہ بہت نرم ہو نہ سخت ہو. مسواک نہ بہت نرم ہو نہ بہت سخت ہو، اور اس مسواک کو کیا ہے بالکل کہیں پر جب کرنے کے بعد زمین میں سیدھا گاڑ دے. اور اسی کو در مختار اور شامی جلد 1 صفحہ نمبر 107 میں علامہ شامی بیان کرتے ہیں کہ مسواک دائیں ہاتھ سے کرے، اور اسی طرح ہاتھ میں لے کر چھنگلیاں مسواک کے نیچے اور بیچ کی 3 انگلیاں اوپر اور انگوٹھا سرے پر نیچے ہو اور مٹھی نہ باندھے. اسی طریقے سے مسواک کرنا کیا ہے سنت ہے، اور وضو میں کیا ہے یہ بھی سنت ہے. اور اگر کسی شخص کے پاس مسواک نہ ہو تو انگلیوں سے کیا کرے اپنے دانت کو
اپنے دانت کو لگڑے تاکہ اس کے دانت کی بدبو کیا ہے بالکل ختم ہو جائے. یہ سنت ہے مسواک نہ ہونے کی صورت. اور ایک سنت یہ ہے کہ 3 چلو پانی سے 3 کلیاں کریں, یعنی 3 چلو پانی لے اس کے بعد کیا کریں 3 کلیاں کریں. اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ پورے سر کا مسح جو ہے, چوتھائی سر کا مسح تو میں نے بتایا کہ یہ فرض ہے, لیکن اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ پورے سر کا مسح کر لوں میں, تو اب پورے سر کا مسح کرنا کیا ہے, یہ مستحب میں سے ہے, سنت میں سے. تو ایک چیز یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو مستحبات ہوا کرتی ہیں اور جو سنتیں ہوا کرتی ہیں, یہ دونوں کا مقابلہ قریب قریب ایک ہی ہوا کرتا ہے. یعنی ایسی مستحبات اور ایسی سنتیں جو کہ آپس میں ایک دوسرے سے لگ رہی ہوں, تو ان چیزوں کا مقابلہ کیا ہے, ایک ہی ہوا کرتا ہے. اب بعض چیزیں ایسی ہیں جو کہ سنت میں ذکر ہوتی ہے, بعض چیزیں ایسی ہیں جو مستحبات میں ذکر ہوتی ہیں, تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اور بہت چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وضو کی سنتیں یا وضو کا طریقہ آپ کو بیان کر دیا جائے تو حدیث پاک میں وضو کے بہت سارے طریقے آئے ہیں, جس کو کہ امام مسلم نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے کہ وضو کا مکمل طریقہ, جو کہ اللہ کے مقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صحابہ نے ارشاد فرمایا کہ وضو کا طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے وضو کرنے والا شخص بالکل عام طور پر وضو کر سکے. یہ وضو کا طریقہ ہونا چاہیے. اب وضو کا طریقہ حدیث پاک سے یہ ہے کہ اللہ کے مقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم حمران بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان نے وضو کے لیے پانی منگوایا. یہ مسلم شریف حدیث نمبر 442 میں ہے. پانی منگوایا اور وضو کرنا شروع کیا. پہلے اپنے ہتھیلیوں کو 3 مرتبہ دھویا, اپنے ہتھیلی کو, یہ جو ہتھیلی ہے اس کو 3 مرتبہ دھویا, پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا, پھر 3 بار اپنے چہرے کو دھویا, پھر دایاں ہاتھ کوہنی تک 3 بار دھویا, پھر اسی طرح بایاں ہاتھ کوہنی تک 3 بار دھویا, پھر اپنے سر کا مسح کیا, پھر دایاں پیر ٹخنوں تک 3 بار دھویا, پھر اسی طرح بایاں پاؤں 3 بار دھویا. پھر انہوں نے کہا جس طرح میں نے وضو کیا اسی طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے. وضو کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے اس طریقے کے مطابق وضو کرے, پھر 2 رکعت نماز پڑھے اور دوران نماز سوچ و بچار نہ کرے, تو اس کے تمام پچھلے صغیرہ گناہ کا مطلب صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ابن شہاب نے کہا ہمارے علماء کہتے ہیں نماز کے لیے جو وضو کیے جاتے ہیں ان سب میں یہ کامل ترین وضو ہوا کرتا ہے, یہ وضو کا مکمل طریقہ ہے. تو اب انسان کو چاہیے کہ جو شخص وضو کرے اس طریقے کو اپنائے تاکہ یہ مکمل وضو کا طریقہ آپ کو سمجھ میں آیا, اور اللہ کے رسول نے اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی. اور دوسری حدیث نمبر 447 میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خادم عمران بیان کرتے ہیں کہ یہ میرا چشم دیدہ واقعہ ہے کہ حضرت عثمان نے پانی کا ایک برتن منگوایا اور ان کو ٹیڑھا کر کے 3 بار اپنے دونوں ہاتھ دھوئے, پھر دائیں ہاتھ سے برتن سے پانی نکالا, پانی لیا اور کلی کی اور ناک کو پانی سے صاف کیا, پھر 3 مرتبہ چہرہ اور کوہنی تک کلائیاں دھوئی, پھر سر کا مسح کیا. ایسے ہی مکمل حدیث بیان فرما دی ہے. تو لہٰذا وضو کے فرائض بھی اس میں آ گئے اور وضو کی سنتیں بھی اس میں آ گئی. تو چاہیے آپ کو یہ کہ وضو کی سنتیں بھی آپ بیان کرتے چلیں اور وضو کے فرائض بھی آپ کو یہ کر لیں. اور تیسری ایک چیز یہ ہے کہ وضو کو کون سی چیز توڑ دیتی ہے, وضو کو توڑنے والی چیزیں, یعنی مثال کے طور پر پاخانہ ہے, پیشاب ہے, ودی ہے, اور کیا ہے, مزی ہے, منی ہے, کیڑا ہے, پتھری ہے. مرد یا عورت کے آگے یا پیچھے کے مقام سے نکلیں تو وضو چاہتا رہے. یہ ہندیہ جلد 1 صفحہ نمبر 9, در مختار اور شامی جلد 1 صفحہ نمبر 124 میں. یہ تمام چیز اگر کسی مرد یا عورت کے اگلے مقام سے نکلے کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, اور کسی ریح کا نکل جانا یعنی ہوا کا خارج ہو جانا, اس سے بھی کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور ایک اگر مرد نے پیشاب کے سوراخ میں کوئی چیز ڈالی پھر اس میں سے لوٹ آئی تو وضو نہیں ٹوٹے گا, وضو نہیں ٹوٹے گا. وضو ٹوٹنے کے لیے کیا ہے, اس کے اندر کے مقام سے کیا ہے نکلنا, اس سے کیا ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور کیا ہے, قے وغیرہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے, یعنی منہ بھر قے ہو, اگر منہ بھر کی قے ہو تو اس سے بھی وضو کیا ہے ٹوٹ جاتا ہے. اور تمام آنکھ, ناک, کان, پستان وغیرہ میں دانا یا کوئی
ایسی بیماری ہو جو آنسو پانی سے بہے تو وضو کو توڑ دے گا، یعنی کوئی ایسی چیز ہو کہ اس سے بہ جائے تو ان جب چیزوں سے کیا ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو لہٰذا آپ تمام چیزیں یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے اور وضو کی فضیلتیں کیا ہے اور وضو کو توڑنے کا طریقہ کیا ہے. وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.